بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سیکیورٹی فورسز نے ترک صدر رجب طیب اردوان پر قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پر صوبے سیرت میں بم دھماکے کے ذریعے حملے کی کوشش کو ترک سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ طیب اردوان صوبے سیرت میں ایک ریلی میں شریک تھے۔ اس دوران پولیس کی گاڑی جو ریلی کی حفاظت پر مامور تھی، سیکیورٹی فورسز نے گاڑی کے نیچے سے بم برآمد کیا، جس کو فوراً بم ڈسپوزل نے ناکارہ بنا دیا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی ٹیموں نے کار کو گھیرے میں لے کر انگلیوں کے نشانات اور دیگر شواہد جمع کر لیے ہیں، جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف فلسطین کے مغربی کنارے میں واقع قصبے ہیبرون میں اسرائیلی قابضین نے فلسطینی کسانوں پر حملہ کر کے ان کی پالتو بھیڑوں کو کھول دیا تاکہ وہ فصلوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی ہیبرون کی پہاڑیوں میں واقع قصبے طوبہ میں فلسطینی کسانوں کی زمینوں پر حلہ بول دیا۔ جب کسانوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے بھیڑوں کو روکنے کی کوشش کی تو قابضین نے ان سے جھگڑا اور مار پیٹ کی۔ ہیبرون قصبہ فلسطینیوں کے لیے یرغمالی علاقے کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں موجود اسرائیلی قابضین آئے دن انہیں کسی نہ کسی طرح پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس قصبے میں فلسطینیوں کو ہراساں کرنا اور اسرائیلی قابضین اور فوجیوں کا معمول ہے۔ اسرائیلی قابضین غیر قانونی گھروں کی تعمیر کے لیے فلسطینیوں کے گھروں اور زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور زیتون کے درختوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں 6 لاکھ سے زائد یہودی اسرائیلی آباد ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق وہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ بھارتی آرمی نے مسافر بردار ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 13 افراد مارے گئے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں بھارتی آرمی نے ایک ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ میانمار کی سرحد کے قریب پیش آیا۔ دوسری جانب بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق مارے جانے والے تمام افراد کارکن تھے اور ایک ٹرک میں سوار ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرنے جا رہے تھے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ دیہاتی تھے اور اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ ادھر بھارتی آرمی کا کہنا ہے کہ علاقے میں علیحدگی پسند جنگجوؤں کے خلاف آپریشن جاری تھا۔ اسی دوران تنظیم کے پرچم اور مخصوص نشان والا ٹرک سامنے آ گیا۔ بھارتی اہلکاروں نے ٹرک کو روکنے کا اشارہ کیا، تاہم ٹرک میں موجود افراد نے تعاون نہیں کیا اور ٹرک بھگانے کی کوشش کی، جس پر اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ دیہاتیوں کی اموات پر مقامی افراد میں اشتعال پھیل گیا ہے اور لوگ احتجاج کے لیے نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے مودی کی ظالمانہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ناگالینڈ کے ضلع مون میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ نفری تعینات کر دی گئی ہے اور علاقے میں تاحال کرفیو کا سماں ہے۔ اردن میں ایک شفاق باپ نے امتحان میں کم نمبر لانے پر اپنی بیٹی کو جان سے ہی مار دیا۔ مذکورہ لڑکی یونیورسٹی کے سال اول کی طالبہ تھی، جسے عمدہ کارکردگی پر یونیورسٹی کی طرف سے وظیفہ بھی دیا گیا تھا۔ اس شفاقانہ واقعہ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتولہ نے ایک پرچے میں نمبر کم حاصل کیے تھے، جس پر اس کے والد نے طیش میں آ کر یہ قدم اٹھا دیا۔ والد کو خدشہ تھا کہ کم نمبر آنے پر اس کا وظیفہ ختم کر دیا جائے گا۔ ایک پیشہ ور امریکی غوطہ خور کو ویل مچھلی نے سالم نگل لیا، لیکن صرف 1 منٹ کے اندر ہی اسے سطح سمندر پر زندہ حالت میں واپس اگل دیا۔ 56 سالہ غوطہ خور مائیکل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے غوطہ لگایا۔ یہ جگہ خاصی گہری تھی، لیکن سمندری تہہ سے تقریباً 10 فٹ پہلے ہی مائیکل کو اچانک ایک ویل مچھلی نے سالم نگل کر اپنا منہ بند کر لیا۔
مائیکل نے میڈیا کو بتایا کہ مجھے پانی کے اندر زبردست تلاطم کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حرکت کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں مچھلی کے منہ میں سکڑتے ہوئے پٹھوں کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس مچھلی کے منہ میں مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، وہاں مکمل تاریکی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اب میں مرنے والا ہوں، لیکن پھر مجھے اپنے بیٹوں کا خیال آیا جو ابھی صرف 12 اور 15 سال کے ہیں۔ یہ سوچتے ہی مائیکل نے مچھلی کے اندر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، جس کے رد عمل میں مچھلی نے بھی اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں بالآخر تقریباً 40 سیکنڈ بعد وہ سطح سمندر پر آئی اور اس نے مائیکل کو زندہ حالت میں اگل دیا۔ آس پاس کی کشتیوں والوں نے مائیکل کو سمندر سے نکالا اور فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کی کھال پر خراشیں ہی آئی تھیں۔ 2019 میں بھی دوستو ایسا ہی ایک واقعہ جنوبی افریقہ میں انڈر واٹر وائلڈ لائف فوٹوگرافر رینیر کے ساتھ پیش آیا تھا، جب اسے سمندر کی گہرائی میں ایک ویل مچھلی نے نگل لیا تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی واپس اگل بھی دیا تھا۔ بتاتے چلیں دوستو کہ ویل مچھلی کوئی مچھلی نہیں بلکہ سمندری ممالیہ جانور ہے۔ ویل مچھلی عام طور پر چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے، لیکن انسان ان کی غذا میں شامل نہیں ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ویل مچھلی اگر کبھی کبھار کسی انسان کو نگل بھی لے تب بھی وہ اسے ہضم نہیں کرتی بلکہ سالم حالت میں زندہ اگل دیتی ہے۔ چائنا نے زمین کی انتہائی گہرائی میں سائنسی تحقیق اور معدنی وسائل کی نشاندہی کرنے والی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی لیب کا افتتاح کیا ہے۔ یہ لیب جن شعبوں میں کام کرے گی ان میں زمین کی گہرائیوں میں وسائل اور زمین میں گہرے ترین سوراخ کھودنا شامل ہیں۔ تاہم زمین کی انتہائی گہرائی میں وسائل کی دریافت میں کئی ایک مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، جن میں زمین کے اندر کا انتہائی دباؤ اور شدید درجہ حرارت والا ماحول شامل ہے۔ ایک جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ رونا بھی ہنسی کی طرح علاج غم ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ آنکھوں میں نمی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مایوسی اور محرومی کے احساس کو ختم کرنے یا کم کرنے کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ بھی ہے۔ آنسوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آنسو اس وقت جھلکتا ہے جب انسان کو چوٹ لگ جائے یا زخم وغیرہ آ جائے، اور دوسرا آنسو اس وقت آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے جب جذباتی طور پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک امریکی ماہر ڈاکٹر نے جذباتی آنسوؤں میں دو ایسے ہارمونز کا پتہ چلایا ہے جو اگر آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلیں تو انسان کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ جسم میں موجود قدرتی میکینیکل نظام پر اثر انداز ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مایوسی سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ رو لیا جائے، لیکن سماجی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ولسن کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گھر کے کسی ہمدرد کی موجودگی میں رویا جائے، کیونکہ آپ کا آنسو بہانا لوگوں میں آپ کی شخصیت کا برا تاثر چھوڑ سکتا ہے۔ آنسوؤں کے بارے میں ڈاکٹر ولسن کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار موقع پر ہے۔ بعض اوقات آنسوؤں کی وجہ سے آپ ہمدردی حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ رونے کو حربہ سمجھتے ہیں اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے رونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب بھی اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو آنسوؤں کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ امریکی ملک پیرو میں آثار قدیمہ کا شاہکار دنیا کے بڑے صحرائی علاقے کے پہاڑوں پر 2000 سال پرانا بلی کا خاکہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ دریافت ہونے والا خاکہ 2000 سال پرانا ہے۔ 120 فٹ لمبا اور 130 فٹ تک چوڑا خاکہ اب تک نظروں سے اوجھل کیسے رہا، ماہرین حیران رہ گئے۔ اسی مقام پر سمندری مچھلی اور بندر سمیت دیگر جانوروں اور پرندوں کے ہزاروں سال پرانے خاکے بھی ملے ہیں، اور حیران کن طور پر تمام خاکے حالیہ دور کے آرٹ سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔